صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے دودھ پیتے بچے اور بیوی کو ساتھ لیں اور بے آباد و ویران جگہ چھوڑ دیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے تو نہ وہاں کوئی آدم تھا نہ آدم ذات، نہ چرند تھے نہ پرند، نہ حیوانات تھے نہ نباتات۔ خشک پہاڑوں میں بے آب و گیاہ میدان تھا۔ یہی وہ کھلی اور تاریخی جگہ تھی جہاں وہ اپنے دودھ پیتے بچے اور بیوی کے پاس ایک توشہ دان میں کھجور اور مشکیزے میں پانی رکھ کر پلٹ کے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ سنسان علاقے میں بیوی اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے ان کو آوازیں دیتی چلتی رہی، لیکن انہوں نے بالکل بھی توجہ نہ دی۔ بیوی ان کے پیچھے آوازیں دیتی چلتی رہی اور قریب پہنچ گئی، پھر وہ گویا ہوئی، اے اللہ کے برگزیدہ بندے، کیا تم ہمیں اس بے آباد و ویران جگہ میں مرنے کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہو جہاں نہ خوراک ہے نہ پانی؟ انہوں نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ آخر ان کی بیوی نے پیچھے چلتے چلتے پوچھا، کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ بیوی کہنے لگی، پھر اللہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور واپس پلٹ گئیں۔ ناظرین و سامعین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو اسماعیل کی ولادت پر اپنی پہلی بیوی سارہ کو غیرت آنے کی وجہ سے اپنی دوسری بیوی ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے فلسطین سے لا کر مکہ کی وادی میں چھوڑ آئے تھے۔ چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا۔ خوراک نہ ہونے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا۔ بیٹا ابھی بہت چھوٹا تھا، شدت پیاس و بھوک سے بلک رہا تھا اور اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا تھا۔ ماں کتنی ہی سخت جاں کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کے لیے تڑپ اٹھتی ہے۔ اماں ہاجرہ سے بیٹے کی یہ حالت نہ دیکھی گئی۔ وہ اللہ کے حضور دعا مانگنے لگیں اور پانی کی تلاش میں کبھی صفا اور کبھی مروہ نامی پہاڑوں پر بھاگتیں اور کبھی چلتیں، اور جب اپنے بیٹے کا خیال آتا تو واپس بھاگتیں۔ اسی واقعے کی یاد میں آج بھی حج و عمرہ کرنے والے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ دوسری طرف بیٹا شدت پیاس سے بلک رہا تھا اور اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا تھا۔ بالآخر اس مشکل وقت میں 70 ماؤں سے زیادہ رحیم اللہ نے اپنے فضل و کرم سے احسان کیا اور حکم خداوندی سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل نے اپنا پر مارا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ نے خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے کی پیاس بھی بجھائی اور اس چشمے کے گرد بند باندھ دیا تاکہ پانی ضائع نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا، اسی پانی سے ان کا گزارا ہونے لگا اور حضرت اسماعیل بھی بڑے ہونے لگے۔ کچھ ہی عرصہ بعد وہاں یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک جگہ چرند پرند اڑتے دیکھے تو ان کو اندازہ ہوا یہاں پانی موجود ہے، اور وہ پانی کی تلاش میں مکہ آ پہنچے۔ قبیلے والوں نے اماں ہاجرہ سے اجازت لے کر مکہ میں پڑاؤ ڈال لیا اور پھر یہ قبیلہ پھلنے پھولنے لگا۔ حضرت اسماعیل نے قبیلے والوں سے عربی سیکھی اور اس قبیلے میں ہی شادی بھی ہو گئی۔ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے جن کی نسل اس قدر پھیلی اور پھولی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔
ان کے ایک بیٹے کی اولاد سے عدنان پیدا ہوئے اور پھر عدنان کے پوتے نزار کے 4 بیٹوں میں سے مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے اور یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد میں سے قصی نے اقتدار حاصل کر لیا، جن کے 3 بیٹے ہوئے۔ ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے دوران سفر مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کر لی۔ سردار کی لڑکی سے ہاشم کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ کے پیدا ہوتے ہی ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ وفات کے بعد دوسری طرف ہاشم کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم مقرر ہو گئے اور ہاشم کا بیٹا یہاں مدینہ میں پرورش پاتا رہا۔ مطلب کو جب معلوم ہوا کہ ہاشم کا بیٹا شیبہ مدینہ میں جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے خود مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اپنے بھتیجے شیبہ کی والدہ سے اجازت لے کر جب واپس مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے، کیونکہ مکہ کے لوگ ہاشم کی مدینہ میں ہونے والی دوسری شادی سے لا علم تھے۔ مطلب نے مکہ کے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، لیکن مکہ کے لوگوں نے انہیں مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا اور پھر شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ مطلب کی وفات کے بعد سرداری عبد المطلب کے پاس آ گئی، یعنی ہاشم کے بیٹے کے پاس آ گئی۔ انہی عبد المطلب میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن بیٹے حضرت عبداللہ کے ہاں ہمارے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ خیر، ایک دن حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، جس کو قبیلہ جرہم کے سردار نے مکہ چھوڑتے ہوئے پاٹ دیا تھا۔ چونکہ بنو جرہم نے بیت اللہ کی بے حرمتی اور لوٹ مار شروع کر دی تھی، جس وجہ سے بنو خزاعہ نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا تھا۔ بنو خزاعہ جاتے جاتے تمام مال و دولت، تلواریں، زرہیں، سونے کے 2 ہرن اور حجر اسود وغیرہ زمزم کے کنویں میں ڈال کر مٹی برابر کر کے چلے گئے تھے، اور زمزم کے کنویں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ وہاں عرب نے اپنے بت لا کر رکھ دیے اور بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے، اس لیے وہ جگہ گندگی سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دن عبد المطلب نے خواب دیکھا جس میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ خواب میں انہیں کنویں کی جگہ بھی بتائی گئی۔ عبد المطلب نے بیدار ہونے کے بعد اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا۔ اس وقت عبد المطلب کے صرف یہ ایک ہی بیٹے تھے، اور اس جگہ پہنچ گئے جس کا خواب میں ذکر کیا گیا تھا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں بت موجود تھے، جانوروں کی غلاظت پڑی ہوئی تھی، بدبو ہر جگہ پھیلی تھی، اور ایک کوا وہاں بیٹھا اپنی چونچ مار رہا تھا۔ خواب میں بتائی گئی نشانیاں مکمل ہو چکی تھیں، لہذا عبد المطلب نے کھدائی کا کام شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ابھی آغاز ہی کیا تھا کہ اسی وقت قریش کے لوگ وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے۔ تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو، یہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور بالضرور پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ قریش کو جب اندازہ ہو گیا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو وہ خاموش ہو گئے۔ آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے فرتے جذبات سے نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر، اور فرمایا، یہ دیکھو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے زمزم کے کنویں کے آثار دیکھے
اور آثار نمودار ہو چکے تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کر دیا اور مطالبہ کرنے لگے کہ ہمیں بھی اس بابرکت کھدائی میں اپنے ساتھ شریک کر لو، لیکن عبد المطلب نہ مانے اور کہا میں ایسا بالکل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس بابرکت کام کے لیے میں مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز آنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا۔ قریش کے لوگ اور عبد المطلب قافلوں کی صورت میں فیصلے کے لیے مکہ سے شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا جہاں قریش کا پانی بھی ختم ہو گیا۔ سب لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے تھے کہ انہیں اپنے مرنے کا یقین ہو گیا۔ پانی کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے کہ اچانک سواری کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ عبد المطلب سواری سے اترے، خود بھی پانی پیا اور لوگوں کو بھی دعوت دی۔ سب نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا اور سب لوگوں نے اپنے مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ اللہ رب العزت کی ان علامات کو دیکھ کر قریش سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ ہی مخصوص ہے، لہذا ان سے جھگڑا کرنا عبث ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگوں نے وہیں سے واپسی کی راہ لی اور اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئے۔ اسی موقع پر عبد المطلب نے ایک نظر بھی مانی۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی ہی کی تھی کہ مال، دولت، تلواریں اور زرہیں برآمد ہوئیں جو مکہ سے جاتے وقت بنو جرہم نے چاہے زمزم میں دفن کی تھی۔ مال و دولت دیکھ کر ایک بار پھر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا اور پھر عبد المطلب کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ عرب رواج کے مطابق فیصلے کی غرض سے قرے کے تیر نکالے گئے، لیکن تیر قریش میں سے کسی کے نام پر بھی نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا اور پھر عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے نظر مانی تھی، اگر اللہ میرا کام آسان کر دے اور مجھے 10 لڑکے عطا کرے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچیں کہ ان کی حفاظت کر سکیں تو وہ ایک لڑکا کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ جب کنویں کی کھدائی کو مکمل ہوئے عرصہ بیت گیا اور اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم کو 10 بیٹے بھی عطا کر دیے اور عبد المطلب اپنی نظر بھی بھول چکے تو خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی منت کو پورا کرو، یعنی اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو قربان کرو۔ صلی اللہ